پہلے تو ایک یہ بتا دیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ جناب ہم نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کا حق ہے مخصوص نشستوں پر، تو آپ اس کو ان کی ذاتی رائے کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو خود سپریم کورٹ میں جا چکی ہے مخصوص نشستیں کلیم کرنے کے لیے، سو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کے لیے، ان کی ذاتی رائے لگتی ہے آپ کو؟ وسیم صاحب تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دا شو. جی بالکل، جس طرح آج ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی، انٹرنل میٹنگ بھی، اور پیپلز پارٹی کی، اور ان کا ایز اے پالیسی وہ اس کے اگینسٹ گئے ہیں اس ڈیسیجن کے، اور ان کی اپیل بھی ایز پر یسٹرڈے سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے. تو چند صاحب کا یہ اپنا ذاتی موقف ہو سکتا ہے، اور جو ہم بڑا اسٹرانگلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ذاتی موقف والی چیز بھی جو ہے یہ اوور آل موقف کو کمزور کرتی ہے. اس چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، یا پارٹی اکراس دا بورڈ یا پارٹی پالیسیز ہوں گی یا نہیں ہوں گی. سو آپ کو اس طرح کے بیان کو بھی زیادہ انکریج نہیں کرتے چونکہ اس سے اوور آل پھر آپٹکس برے لگتے ہیں، یو ڈونٹ اپریشیٹ؟ نہیں، انکریج کیا مطلب، اس کے اوپر آئی تھنک ان کی اپنی یہ ذاتی رائے ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھیں چند صاحب کو یا کوئی اور ہوں تو ان کو تو سارے جانتے ہیں جماعت کی وجہ سے، تو پھر جماعت کی جو لائن ہے ان کو دے شوڈ فالو دیٹ. صحیح. اور لائٹر سائڈ ہمارے بھائی ہیں چند صاحب ہیں، آپ کو یاد ہے نا زرداری صاحب نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ چند بیچارے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کوٹ ان کوٹ زرداری صاحب. ہاں بالکل، ایک دفعہ کہا تھا انہوں نے. صحیح ہے. اچھا باقی یہ بتا دیں، یہ تو obvious تھا کہ ان کی ذاتی رائے، اس لیے کہ اگر پارٹی نے طے نہ کر لیا ہوتا پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی عدالت تھوڑی چلی جاتی، آج ہی تو گئی عدالت مخصوص نشستیں مانگنے کے لیے. لیکن یہ بتائیں انہوں نے باقی بین کے حوالے سے بھی بات کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ بھائی جان اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی نا تو پی ٹی آئی 3 سال پہلے بین ہو چکی ہوتی، اور پیپلز پارٹی جو اس رائے کی حامی ہے کہ ہر جماعت کو قومی دائرے میں رکھنا چاہیے. یہ بتا دیں کیا یہ بھی ذاتی رائے، چونکہ ابھی تک ہم نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے آفیشیلی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں سنا ہے، آیا ہے مہر بخاری صاحب کا، وہ بھی دیکھا ہے ہم نے، لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ آفیشیلی نہیں ہے. میرا آپ سے سوال بڑا پریسائز ہے، آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے مشاورت مکمل ہو گئی ہے اور پیپلز پارٹی نے آپ کو گو ہیڈ دے دیا ہے کہ اس معاملے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں بین کرنے کے معاملے میں؟ وسیم بھائی تھوڑی سی اگر میں اس کے اوپر لیوریج لوں گا کہ تھوڑا پیچھے سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں وسیم بھائی، گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ، اور جو پیپلز پارٹی جس میں آن بورڈ ہے، وہ کسی جماعت کے لیے نہیں بنائی. وہ پالیسی یہ ہے کہ جو پاکستان کا جھنڈا جلائے گا، جو پاکستان کو آگ لگائے گا، جو پاکستانیوں کے شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگائے گا، جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، وہ کوئی بھی جماعت کا اس کا تعلق ہو، وہ جماعت بین ہوئے گی. یہ پالیسی ہے. اس پالیسی میں اگر تحریک انصاف فال کر رہی ہے تو وہ آٹومیٹکلی بین ہوں گے. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس رائے سے اگری کرتی ہے کہ 2 رائے نہیں ہو سکتی. وہ رائے ایک ہی رائے ہے کہ یا پاکستان کو توڑنے والوں کی رائے ہے یا پاکستان کو آگے لے کے جانے کی رائے ہے، یا پروگریسو پاکستان کی رائے ہے یا پاکستان کو بند کرنے کی رائے ہے، یا پاکستان کو واپس اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کرنے کی رائے ہے، اور یا پاکستان کے جھنڈوں کو آگ لگانے کی رائے ہے. اور یہ دونوں سوچیں اکٹھی نہیں آپ چل سکتی. ایک سوچ کو مارنا پڑے گا، ایک سوچ کو بند کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نہیں بند کریں گے تو ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میں فال کرتی ہے سکتا، اور ملک بہتریوں کی طرف نہیں جا سکتا. آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے؟ بات بتائیں، میرے بھائی بھی ہیں وسیم بھائی. جی بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ جو یہ ان ایکٹس کو، ان چیزوں کو سپورٹ کر رہی ہے، جو ان کو پروموٹ کر رہی ہے، تو وہ اس کے دیر پارٹ اینڈ پارشل. ہم جب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے تھرو پاکستان کی افواج کو، پاکستان کے شہداؤں کو، آپ نے اس ملک کے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، جس کے آپ کا اختلاف ہوا، آپ نے ان کو ملائن کیا، آپ نے ان کو انڈرمائن کیا، اس ملک کی ساورنٹی کو انڈرمائن کیا، آپ نے پاکستان کو توڑنے کی کیمپینز کی، اور اس کے لیے آپ نے اربوں روپے اپنے گورنمنٹ کی حکومت کے لگا کے آپ نے وہ انسٹیٹیوشنز کھڑے کیے جو پاکستان میں بیٹھ کے اور پاکستان سے باہر پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو دانیال صاحب وہ جب پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے تو آپ کو پیپلز پارٹی نے آپ کو آفیشلی اس بارے میں کہہ دیا ہے کہ اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی آفیشلی اس معاملے میں ساتھ ہے. انہوں نے ہمیں کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن پیپلز پارٹی از آن بورڈ آن اٹ. اچھا پیپلز پارٹی نے کسی اور کو کہہ دیا، آپ کو نہیں کہا تو یہ بتا دیں، چلیں ایسے کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں وسیم بھائی، دس از ناٹ اے میٹر آف اینی پولیٹیکل پارٹی. یہ ملک ہمارا نہیں ہے، ہم سب کا ہے.
اور یہاں جو پاکستان کے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. اگر ان کو کوئی ملائن کر رہا ہے, اگر آپ کے بارڈرز کو کر رہا ہے, آپ کے پاکستان کو کچھ سبوٹاج کر رہا ہے, تو یہ اس چیز کے اوپر پیپلز پارٹی از آن دا سیم پیج ایز اس. وہ زرداری صاحب جو ہیں ہی از آن دا سیم پیج, ہی از ویری کلیئر آن اٹ, اور جو ان کی کلیئرٹی ہے وہ کمیونیکیٹ بھی ہو چکی ہے ہمارے تک. تھرو پیپلز پارٹی اور تھرو سمون ایلس؟ تھرو پیپلز پارٹی جی. تھرو پیپلز پارٹی اٹسیلف. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ذاتی موقف ہو سکتا ہے لیکن اس طرح نہیں دیا جانا چاہیے, پارٹی موقف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سرپرائزنگلی اسی ایشو پر جس پر آپ نے بات کی ابھی اتنی تفصیل سے کہ جناب کیوں آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ پی ٹی آئی کو بین ہونا چاہیے, جس پر آپ پریس کانفرنس کر چکے ہیں, پریس کانفرنس کے بعد کوئی اور نہیں آپ کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب ٹیلی ویژن پر آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہاں جی مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ذرا جلدی میں ہو گیا, مشاورت کا عمل مکمل نہیں ہوا. تو یہ تو پھر نون لیگ کی صفوں میں کنفیوژن ہو گیا نا کہ خواجہ آصف جیسا بندہ کہہ رہا ہے who is well informed کہ اس حوالے سے تھوڑا اجرت ہو گئی اور مشاورت کا عمل مکمل کیے بغیر ہی شاید پریس کانفرنس کھڑکا دی, جلدی ہو گئی تھا. نہیں وسیم بھائی, کوئی اجلت نہیں ہوئی, یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ ہے. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ دو سوچیں آگے نہیں سکتی. پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ آر جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں دے آر ویری کلیئر آن اٹ کہ دس 5th جنریشن وارفیئر, اس میں اگر آپ اس کو ٹیکل نہیں کریں گے, اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے, اگر آپ اس طرح روز پاکستان کے جھنڈے جلانے دیں گے, ملک کو اس طرح کمزور کریں گے, تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. جس طرح وہ ندیم افضل چند صاحب کا ذاتی بیان تھا, یہ خواجہ آصف صاحب کا ذاتی آگے بیان چل سکتی ہے. دیکھیے جی نہیں, آئی تھنک ان کو اس کے بعد انہوں نے مجھے جہاں تک میری نالج ہے اس چیز کو کلیئر کر دیا انہوں نے, اور یہ ایک ان میں سے ایک بیان آگے چل سکتا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا, یا وہ پروگریسو پاکستان ہے یا پاکستان کو آگ لگاؤ. اور مسلم لیگ نون میں میں آپ سے آپ کی پارٹی کا پوچھ سکتا ہوں نا, مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پارٹی کو بین ہونا چاہیے بیکاز آف دا ریزنز یو جسٹ مینشنڈ. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل, آف کورس انکلوڈنگ میاں محمد نواز شریف صاحب. آف کورس دیکھیں جی, سب تمام لوگوں کا کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا رائے نہیں ہے کہ جو جماعت جو ہے, جو آپ کے شہداؤں کے اوپر, جو آپ کے سولجرز کی فیملی کے اوپر, جو آپ کے ملک کی ساورنٹی کے اوپر کبھی آپ کی کس چیز سے, دیکھیں کبھی وہ سائفر لہرا کے پاکستان کی اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی 35-75 کا سہارا لیتے ہیں, کبھی چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آئے تو اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کبھی پاکستانی ایئر لائنز کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دے کے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جماعت جو 5 سال سے 4 سال سے ایک نعرہ لگاتی رہی کہ پاکستان کرپٹ ہے, اس کے انسٹیٹیوشنز کرپٹ ہیں, جو 250 ملین لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں وہ تمام کرپٹ لوگ ہیں, جو پاکستان کا پوری دنیا میں بیانیہ ہی یہی بیچتی رہی ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ ریزنز بتا بھی چکے پہلے کہ آپ کی کیوں ہے. اچھا, اور دیکھیں وسیم بھائی, تو اس بیانیے کے ساتھ ہماری جماعت میں سے کوئی بندہ نہیں کھڑا, اور جو لوگ اس جماعت کے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, دے آر ویری کلیئر آن اٹ کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, بین کرنے والا پی ٹی آئی کو. اور اگر بالکل دیکھیں کوئی بھی جماعت ہو, خالی پیپلز کل کابینہ ہو رہی ہے اس حوالے سے, دانیال صاحب یہ بتا دیں مکتی بانی کی, کل کابینہ ہو رہی ہے اس حوالے سے. کل کیا ہو رہی ہے؟ کابینہ کیبنٹ کا بالکل کل ہو رہی ہے, اور بالکل کیبنٹ کا اجلاس بھی ہے, میٹنگ بھی ہے, اور کافی چیزیں اس پہ ڈسکس ہوں گی, اور آئی تھنک اس کے بعد ایک بیانیہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. اینڈ پرائم منسٹر از ویری کلیئر آن اٹ ون تھنگ جی, کہ پاکستان ہیز ٹو پراسپر, پاکستان نے آگے جانا ہے, اور اس مشکل ٹائم میں ہم نے اپنی سیاست جو قربان کی ہے, ہم نے مشکل فیصلے لیے ہیں, یہ ہم نے پاکستانی عوام کے لیے. وہ جس پیپر کی ریفرنس کی بات ہوتی ہے کہ جناب وہ کسی جماعت کو بین کرنے کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے, پہلے کیبنٹ ایک پیپر ریفرنس جو بھی کہہ لیں, پھر وہ آگے عدالت میں جاتا ہے, تو کل وہ ہمارے سامنے یعنی کل وہ تیار ہو جائے گا اور پھر آگے جائے گا, یعنی کل ایک بڑا مرحلہ طے ہو جائے گا اس حوالے سے کابینہ کے اجلاس میں. دیکھیں جی, ایک وسیم بھائی ایک پروسیجر طے ہوگا, اور وہ پروسیجر یہ ہے کہ آپ کو جب کیبنٹ سے اپروول ملتی ہے تو اس کے بعد ہم سپریم کورٹ کو لکھیں گے, اینڈ اپروول کل مل جائے گی کیبنٹ سے, پہلے تو بتایا نا کل وہ اپروول مل جائے گی کیبنٹ سے. جی کل ہوپ فلی کل یہ چیز ایجنڈے میں آئے گی, اور اگر کل یا پرسوں یا اگلے آنے والے ایک دن میں یہ چیزیں جو ہیں, یہ اپروولز وغیرہ چیزیں فائنل سٹیج پہ, پھر آگے سپریم کورٹ چلی جائے گی. بالکل